بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سینئر صحافی، پاکستان کے نامور اینکر پرسن حامد میر کی تقریر سے پیدا ہونے والا تنازع کم و بیش ختم ہو گیا۔ اس تنازع کو ختم کرنے میں ہماری صحافتی تنظیموں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نیشنل پریس کلب اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ برنا گروپ کو۔ جب یہ واقعہ ہوا تو عام تاثر یہ دیا گیا کہ حامد میر نے کسی مخصوص افسر کو چیلنج کیا ہے، کسی مخصوص ادارے کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، اور پھر اس واقعے کی آڑ میں اس واقعے کی آڑ لے کر کچھ لوگ مظاہرے کرنے کے لیے آ گئے حامد میر کے خلاف۔ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کا تو اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جن لوگوں کو وہاں مظاہرے پر لے گئے ان میں سے بیشتر لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیوں کر وہاں آئے ہیں۔ بہرحال اگر حامد میر کے خلاف پاکستان کی صحافتی برادری کے ارکان جو کہ حامد میر کو جانتے ہیں وہ مظاہرہ کرتے تو شاید اس کا کوئی اثر بھی ہوتا۔ بہرحال مظاہروں سے تو کوئی غدار قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی مظاہرے کسی کی کریکٹر اسوسیشن میں کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جن اداروں کی طرف کہا جاتا ہے کہ اشارہ ہوا ہے انہی کو چاہیے تھا کہ ان کو خاموش کرا دیتے، کیونکہ ان اداروں سے بد مزگی مزید پیدا ہوئی۔ اس سے کوئی ان کو تو شاید جنہوں نے مظاہرہ کیا کو فائدہ ہو گیا ہوگا، لیکن جن کے خلاف کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کچھ کہا ہے ان کو نقصان ضرور ہوا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ یہ بیک ڈور چینل کے ذریعے اس کو سالو کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ 1970 میں روزنامہ جسارت میں کام کرتا تھا۔ میں اس وقت پاکستان کا واحد جرنلسٹ ہوں اسلام آباد میں کہ جسے حامد میر کے والد محترم وارث میر کی محفل میں بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ حامد میر کے والد وارث میر اپنے دور کے ایک بڑے اخبار نویس تھے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے، تو ان کا ایک بڑا وسیع حلقہ احباب تھا۔ جو طالب علم ان سے پڑھ کر مختلف اخبارات میں ملازمتوں کے لیے چلے جاتے تھے تو وہ ان سے فرصت کے لمحات میں ان کے ساتھ بیٹھ کر محفل آرائی کرتے تھے۔ جناب وارث میر ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی وارث میر کا ایک طالب علم تھا، اور اس طالب علمی کا کچھ فائدہ میں نے بھی اٹھایا ہے۔ جرأت، استقامت، بہادری یہ وارث میر کے دیے ہوئے تحفے ہیں۔ تو حامد میر سے بھی اسی لحاظ سے میرا ایک تعلق پیدا ہوا۔ حامد میر پاکستان اخبار میں رہے، پھر اوصاف میں آئے، پھر اس کے بعد انہوں نے جیو ٹیلی ویژن جوائن کیا۔ میں ان کا ہمیشہ مداح رہا میرے لیے کہ وہ ایک بہت قابل احترام اور ایک بڑے باپ کے بیٹے ہونے کے علاوہ وہ ایک بڑے اخبار نویس بھی تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حامد میر نے 6 گولیاں کھانے کے باوجود بھی شکست تسلیم نہیں کی، وہ اپنے میدان میں ڈٹے رہے۔ میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا جب مجھے ان پر حملہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، لیکن انہوں نے اس کے بعد نہ ملک چھوڑا، نہ انہوں نے کوئی اپنے پالیسیز، اپنے طرز عمل کو چھوڑا۔ وہ اسی طرح اپنے مشن پر قائم رہے، اپنی آزادی صحافت کو ہر ممکن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ تو یہاں ایک جرنلسٹ اسد طور پر ہونے والے حملے جس کے بارے میں ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کون لوگ تھے، بہرحال اس حملے کے خلاف جو مظاہرہ تھا تو وہاں ایک جذباتی ماحول تھا۔ اس جذباتی ماحول میں جہاں اور لوگوں نے بھی تقاریر کی، وہاں مختصر سی ایک تقریر حامد میر نے بھی کی۔ میں وہاں تو موجود نہیں تھا، لیکن اگلے دن ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو اس
تقریر سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. وہ غلط فہمیاں دور کرنے میں ہمارے صحافتی تنظیموں نے بڑا مثبت کردار ادا کیا. میں پہلے بھی مبارکباد دے چکا ہوں افضل بٹ صاحب کو بھی, شکیل انجم کو بھی, عامر سجاد سعید کو بھی, کہ انہوں نے مل جل کر یہ کام کیا اور پھر ایک ایسا بیان بنایا جو اس معاملے کو ختم کر دے گا. اس میں ایک سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا 8 جون کو, اس میں یہ کہا گیا کہ RIUJ اور نیشنل پریس کلب کی کمیٹی نے حامد میر سے 28 مئی کی تقریر کے حوالے سے ملاقات کی. اس حوالے سے ملاقات میں میر صاحب نے کمیٹی کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے کہا, گزشتہ ہفتے 28 مئی کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر PFUJ کے مظاہرے میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی مذمت کی جا رہی تھی اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا بشمول مجھ پر ہونے والے حملے کے ان حملوں کی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا ہے. اس موقع پر چند صحافیوں نے کچھ سخت تقاریر کی. میری تقریر سے پیدا ہونے والے غلط تاثر کا مجھے بخوبی احساس ہے. میں بغیر کسی بھی دباؤ کے اپنے ضمیر, اس کی ذمہ داری, احساس ذمہ داری اور مروجہ صحافتی اقدار کے تحت یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام لیا اور نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے. میں فوج کا بحیثیت ادارہ احترام کرتا ہوں. میں نے سیاچین سے لے کر لائن آف کنٹرول تک اور فاٹا سے بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کی کوریج کو باعث افتخار سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ بند کیا جائے. انہوں نے کہا, میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا, لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تکلیف پر میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حملوں میں کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اس ضمن میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے سلسلے میں پارلیمنٹ میں جلد از جلد قانون سازی کی جائے. پھر کمیٹی نے لکھا کہ کمیٹی اس بیان سے اتفاق کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ یہ معاملہ اب خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر نے ایک جرأت مندانہ بیان ریکارڈ کرایا ہے. انہوں نے اپنی ایک لحاظ سے غلطی کا احساس کیا اور معذرت کی. یہاں پر نہ ان کی شکست اس کو کہا جائے, نہ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ کوئی کمزور آدمی کی حیثیت سے کوئی بات کی ہے. انہوں نے یہ بات یہاں تو کی ہے, تو اس واقعے کے بعد انہوں نے 31 مئی کو سہیل عبد الناصر صاحب کی یاد میں ہونے والی تقریب میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں فوج کے ساتھ میرا کوئی تنازع نہیں ہے, فوج کی میں احترام کرتا ہوں, فوج کے تمام اداروں کا احترام کرتا ہوں, اور میں کسی ادارے کے خلاف میں نے کوئی تقریر نہیں کی اور کسی ادارے کے فرد کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حامد میر کا یہ معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے, تاکہ اس واقعے سے لوگ جو ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں. اور مجھے امید ہے کہ جن اداروں نے محسوس کیا کہ ان کا اشارہ ان کی طرف ہے, وہ بھی فراخ دلی سے اس واقعے کو بلا دیں گے. شکریہ.